وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہر وہ چیز حرام جسے غیر خدا کے نام کی طرف منسوب کر دیا جائے. یعنی یوں سمجھیے اس کو آسان ترجمہ اس کا وہ یعنی ان کے زبان میں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہتے ہیں دیکھیے جناب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر خدا کا نام رکھا جائے. تم نے کھانوں پر 11ویں کا نام رکھا اور غوث پاک خدا نہیں ہے تو اس لیے حرام ہو گیا. تم نے شربت پر امام حسین کا نام رکھا، حسین خدا نہیں ہے لہذا یہ حرام ہو گیا. اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے. حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے. ہم نے کہا یہ آیت کا ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ آیت اپنے معنی میں عام نہیں ہے، خاص ہے. تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا خاص ہے؟ ہم نے کہا یہ ذبح کے ساتھ خاص ہے، یہ منسوب کرنے کے ساتھ عام نہیں بلکہ ذبح کے ساتھ خاص ہے. وہ ہم سے پوچھتے تم ترجمہ کرو کیا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر وہ جانور حرام جس کو خدا کے علاوہ کسی کے نام پر کاٹا جائے. اب وہ ہم سے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ہم نے کہا پہلے تو ہمارا الزامی سوال ہے، اس پر الزامی سوال ہے. وہ کہنے کہ کیا الزامی سوال ہے؟ ہم نے کہا تمہارا ترجمہ دو طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو الزامی سوال ہے، دوسرا تحقیقی سوال ہے. الزامی سوال یہ ہے کہ تم نے ترجمہ یہ کیا کہ ہر وہ جانور حرام، ہر وہ چیز حرام جس کو غیر خدا کی طرف منسوب کیا جائے. ہم نے کہا یہ ترجمہ تمہارا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ اتنا بڑا خطرہ تمہارے لیے بھی کھڑا کرے گا کہ تم بچ نہیں سکو. کہنے لگے وہ کیسے؟ یہ آیت ہے کہاں پر؟ کہنے لگے جی سورہ بقرہ میں. ہم نے کہا بقرہ خدا کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی گائے کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا جس سورت پر پڑھ رہے ہیں وہ سورت ہی غیر خدا کے نام پر ہے. کیونکہ آپ نے ترجمے کو عام رکھا تو الزاماً پہلے یہ جواب دیا. ٹھیک ہے، قرآن کی تقریباً صورتیں غیر خدا کے نام پر ہے. نمل چونٹیوں والی صورت، نمل خدا کا نام ہے. عنکبوت مکڑی والی صورت، فیل ہاتھیوں والی صورت، قریش قبیلہ قریش کا ذکر وہاں پر موجود ہے. سورہ لہب، ابو لہب. اب آپ دیکھیں جس میں ابو لہب پر عذاب اور عتاب ہوا. تو اب قرآن کی بعض آیات تو وہ ہیں سورہ کافرون. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر ان پگلوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو خیر خدا کے نام پر پکارا جائے تو پہلے تو سورتوں کے نام بدلو. سورت کا نام لے تو سورت نمبر 1 سورہ اللہ، دوسری سورت سورہ اللہ، تیسری سورہ اللہ، چوتھی سورہ اللہ. اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لگیں گے تو چیز حرام ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو پورا دین ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے کہنے پر. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں حدیث شریف کی پہلی کتاب بخاری شریف، خدا کا نام نہیں. دوسری شریف کتاب مسلم شریف، خدا کا نام. تیسری کتاب ترمذی شریف، خدا کا نام. چوتھی ابن ماجہ، خدا کا نام. پانچویں ابو داؤد، خدا کا نام. چھٹی نسائی، خدا کا نام. ٹھیک ہے. مسجدوں میں خدا کا نام، کعبہ خدا کا نام نہیں، قبلہ خدا کا نام نہیں، قرآن خدا کا نام نہیں. تو اگر اس ترجمے کو عام رکھا جائے کہ ہر وہ چیز حرام جو یہ دیکھو نا آپ لوگ کو ڈراتے ہیں ہاں اس لیے 11ویں حرام کے غیر خدا کے لیے تھی. تو ہم نے کہا پھر یہ جو غیر خدا کے نام آئے اس کو کیا کرے گا تو؟ یہ کہاں جائے گی؟ یہ تو الزامی سوال تھا. اب تحقیقی جواب اس کا یہ ہے جو مفسرین نے اس کا معنی کیا وما اوہل کا معنی امام راغب اصفہانی تمام نے کیا. یہ اوہل احلال سے ہے. چاند، جب بندہ چاند دیکھتا تو چیختا نا چاند 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 چاند، تو یہ پکارنے کے معنی میں. تو وما اوہل اور آواز بلند کی جائے، آواز بلند کی. وما اوہل بہ لغیر اللہ، وہاں پر علماء نے قید لگائی ہے، فرمایا ای ذبح للاصنام والطواغیت. اللہ یہ فرما رہا ہے اور اللہ کا کلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ جانور ہم نے پیدا کیے، کاٹتے غیر خدا کے نام پر ہو، ہمارے علاوہ کے نام پر ہو
تو ہر وہ جانور حرام جس کو ہمارے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے لیکن ذبح ہمارے نام پر ہو، پھر اس پر نام آپ رکھیں ولیمے کا کھانا، نام رکھیں نانی کے نام پر قربان، نام رکھے دادا کی طرف سے قربانی، تو یہ حرام نہیں ہوگا، کٹنا ہمارے نام پر چاہیے۔ اس کی ایک آسان سی مثال دے کر میں آگے چلا جاتا ہوں۔ فتح قاضی خان ہمارے فتاوے کا اور ہمارے فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو سب چیز پتا چل جائے گی کہ ایک ہندو پنڈت نے اپنی مندر میں ایک بکرے کے بچے اور چھوٹا سا بچہ لے کر پالا، اور پالنا جس دن سے اس نے خریدا تھا، اب اس کو کاٹنا تھا 1 سال بعد، لیکن 1 سال تک جو اس کو وہ اناج اور چارہ دیتا رہا، پالتا رہا، تو اس کی نیت دن اول سے لے کر ذبح کرنے تک یہ تھی کہ یہ میں اس مورتی کے لیے پال رہا ہوں۔ اب دیکھو بت کی طرف منسوب ہو گیا نا جانور۔ اب وہ جب اس کو دانا کھلا رہا کہ جب تگڑا ہو جائے گا تو کٹے گا بت کے نام پر، کٹے گا بت کے نام پر، کٹے گا بت کے نام پر۔ اب وہ پلا بھی بکرا مندر کے اندر، اور نیت بھی اس پر تھی بت کے نام پر ذبح کرنے کی، لیکن ذبح نہیں ہوا، منسوب ہو گیا۔ اگر شے منسوب ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے تو مسئلہ سنیے۔ فتح قاضی خان کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان نے رات کے وقت وہ بکرا چرا لیا، مندر سے چرا لیا۔ اب اس بکرے کو چرایا جو بکرا مندر میں پل رہا تھا بت کے نام پر کٹنے کے لیے، چرا لیا مسلمان نے گھر پر لا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو کاٹ دیا۔ اب سوال پوچھا گیا کہ جانور حرام ہے کہ حلال؟ علماء نے کہا جی اللہ کے نام پر کٹ گیا، حلال تو ہے لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اب آپ دیکھیے جانور کٹ گیا اللہ کے نام پر اور حلال ہو گیا، لیکن چوری حرام تھی۔ لیکن دیکھیے وہ پوری زندگی وہ بکرا بت کی طرف منسوب تھا، لیکن کٹا جب خدا کے نام پر تو حلال ہو گیا۔ تو اس آیت کا 11ویں شریف کے خلاف سے کوئی تعلق ہو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو ان کی سب سے موٹی اور سب سے بڑی دلیل تھی، یہ کہتے ہیں نسبت آپ نے کر دی تو نسبت کرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ احب الصلاۃ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا روزہ جو ہے وہ روزہ داؤد ہے، روزہ اللہ نہیں، صوم داؤد۔ تو اب آپ دیکھیں صوم کی طرف حضرت داؤد کی نسبت ہے، تو وہ روزہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نسبت مجازن ہے، تعارف کے لیے ہے۔ اب اس کو دیکھیے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آگے چل کر اس پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بڑی پیاری بات لکھی، یہ 500 سال پرانے عالم ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْ ہَا هُنَا، فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، یہ تفسیر احمدیہ میں ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کے شاگردوں بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ یہاں پر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، کہ ہم اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گائے کو نظر بناتے ہیں اولیاء کے لیے، کما ہوا فی رسمی، جس طرح ہمارے ہندوستان کا رسم ہے۔ فرماتے فی زماننا، ہمارے ہندوستان کے اندر فرمایا حلال طیب، یہ حلال و طیب ہے، اس لیے کہ وہ نظر بمانا عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ نظر عرفی بمانا تحفہ، یعنی کٹے گی گائیں خدا کے نام پر اور ثواب پہنچے گا غوث اعظم کو۔ تو غوث پاک کے نام پر کٹے گی سے مراد یہ ہے کہ کٹے گی اللہ کے نام پر، اگر مجازن پہ ہی لفظ بول دے، لیکن یہ کہ جی کس کے لیے گائے لائے گی؟ غوث پاک کے لیے لائے۔ کیا مطلب غوث پاک کے لیے لائے؟ یعنی کٹے گی اللہ کے نام پر اور ثواب غوث اعظم پر پہنچے گا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ اہل حدیث مذہب کے سب سے بڑے چیمپئن اور مناظر گزرے ہیں، 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کا فتاوی ہے، فتاوی ثنائیہ۔ کیونکہ بحث کو ختم کرنا ہے لہٰذا یہ ایک بہت بہترین حوالہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، اور دوسری جلد ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل لاہور سے۔ سوال کرنے والے کا نام ہے محمد ہاشم خریدار۔ وہ سوال کیا کرتا ہے؟ سوال، کل یہاں پر ایک جلسہ بنگلور کے مسلم لائبریری کا ہوا، سوال ہو رہا ہے، جس میں مولوی حاجی غلام محمد نے لیکچر دیا اور دوران تقریر میں 11ویں اور 12ویں میں برائے ایصال ثواب غربا کو کھانا وغیرہ کھلانا جائز کہا ہے، آپ کے نزدیک اس کے عدم ثبوت کے دلائل کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جواب، میں پورا فتویٰ پڑھ رہا ہوں۔
وہ کہتے ہیں جواب 11ویں 12ویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے کہ جو منع کرتے ہیں اس کو لغیر اللہ سمجھ کر ما احل لغیر اللہ میں داخل کرتے ہیں، جو بھی میں نے بتایا، اور جو قائلین ہیں یعنی جو 11ویں کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کو لغیر اللہ میں نہیں مانتے، جس طرح بھی واضح ہو گئی کہ بھائی وما احل میں داخل نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں مولوی غلام محمد صاحب نے دونوں کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ 11ویں 12ویں کا کھانا بغرض ایصال ثواب اگر کیا جائے، یعنی یہ نیت ہو کہ ان بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچے، نہ یہ کہ یہ بزرگ خود اس کھانے کو قبول کریں، اس واقعی میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، لیکن آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، اگر یہ فتویٰ یہیں پر ختم کرتے تو پھر ہے، تو آگے ہمارے مسئلے کو قبول کر کے پھر آگے ایک پخ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں نام کا جھگڑا باقی رہ جاتا ہے۔ کس نام کا؟ کہ اس قسم کی دعوت کو 11ویں 12ویں کہیں یا نظر للہ کہیں، اس میں شک نہیں، شرع شریف میں 11ویں 12ویں کے نام کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا جو عمل ہے سال ثواب، غوث پاک کا نام بطورے اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ آگے پخ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نام اس کا 11ویں نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سال ثواب اگر ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، نام اس کا جو ہے وہ 11ویں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اتنا تو آپ نے ثبوت کر لیا کہ 11ویں بطور احصال ثواب کے حلال ہے، اختلاف صرف یہ ہے کہ 11ویں نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ آپ نے اپنے فتاوے کا نام فتاوی ثنائیہ رکھا ہے، اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس پر حدیث کی کون سی آیت ہے؟ اور آپ کے ابا نے آپ کا نام ثناء اللہ رکھا، تو کون سی آیت میں اشارہ تھا کہ جب آپ کے ابا کے گھر آپ پیدا ہوں گے تو اس کا نام ثناء اللہ رکھا جائے گا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نام رکھنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، کہ یار دنیا میں تو کئی 100 فتاوے ہیں، کئی 100 علماء ہیں، ہر ایک نے فتوا دیا ہے، میں نے بھی نام اس لیے لکھا تاکہ ان کے ناموں میں اور میرے ناموں میں تعارف ہو جائے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب یہی بات ہے، دنیا میں ہزاروں ولیوں کے ثواب پہنچایا جاتا ہے، 11ویں نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ غوث اعظم کی 11ویں اور ثواب میں اور اوروں میں فرق ہو۔ تو یہ ہر سنی کو سادہ انداز میں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ نظر و نیاز کے لفظ نہیں بولا جا سکتا، ہم نے کہا ہر جگہ تو لکھا ہوا نظر و نیاز کا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ احصال ثواب کو نظر و نیاز کہتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشری کے اندر سرکار مولا کائنات کے بارے میں لکھا کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشدامی پرستن، کہ حضرت علی اور ان کی ساری اولاد کو اہل سنت جو ہے وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، وہ امور تکوینیہ را وابستہ میدانن، اور ان کے ہاتھوں پر کن کے اختیار کو مانتے ہیں، وہ فاتحہ و نظر و منت و نیاز و درود وابستہ بنام عیشا وابستہ دانن، جو آپ نے ذکر فرمایا اسی طرح فاتحہ، درود، نظر و نیاز جو کی جاتی ہے اس کو اہل بیت کے لیے کرنے والے کو سنی کہا جاتا ہے۔